السلام علیکم ناظرین، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ کیجریت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل۔ ناظرین یہاں پہ بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے۔ تو بابر اعوان صاحب جو ہیں انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، بیوروکریسی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو وجود ہے وہ خطرے میں پڑ چکا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی سازش پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے کام ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا انکشاف کیا ہے انہوں نے بابر اعوان صاحب نے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کل جو ہے سائفر کیس جو ہے اس کی بھی سماعت ہوتی رہی، آج پھر اس کی سماعت ہوئی، اور سائفر کیس جو ہے اس پہ خان صاحب کی جانب سے جو ان کے وکیل دلائل دے رہے تھے، بہت مدلل دلائل دیے انہوں نے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ کیس کی بڑی عجیب و غریب سچویشن رہی، پروسیڈنگز ہوتی رہی اور ان کے دلائل جاری رہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ڈاکومنٹ لاپرواہی اور جان بوجھ کر گم کرنے اور کی دونوں شکوں میں سزا سنائی گئی ہے۔ سلمان صاحب جو تھے، صفدر صاحب، ان کی جانب سے بتایا گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ دونوں میں تو سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ اعظم خان کا اس سے متعلق اپنا بیان کیا ہے۔ یہ عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، انہوں نے پوچھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وکیل جو سلمان صفدر تھے، ان کی جانب سے جواب دیا گیا کہ سائفر دفتر خارجہ کو سال کے اندر واپس کرنا ہوتا ہے۔ عمران خان کو 7 ماہ بعد ہی نوٹس کیسے کر دیا گیا؟ باقی کاپیز جو تھی سائفر کی ان 17 ماہ بعد واپس آئیں، اور ہم ایک ایک لفظ سے کیس کو توڑیں گے۔ یہ ان کے وکیل کی جانب سے دلائل دیے جاتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سائفر کی سپردگی کا جو گواہ ہے وہ اعظم خان صاحب ہیں، اور اعظم خان صاحب کے علاوہ کوئی گواہ بھی نہیں۔ یہ جسٹس میاں گل حسن صاحب کے ریمارکس ہیں اسی کیس میں۔ تو یہ ابھی آج یہ دیکھا جا رہا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا، یا اس سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر اس میں اہم ریمارکس بھی سامنے آتے ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب کے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سائفر کی کاپی گم کرنے کا الزام ثابت ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی 2 سال زیادہ سزا ہے۔ اس الزام پر تو زیادہ سے زیادہ جو ہے 2 سال سے کم سزا ہی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے بیانات تھے۔ ابھی سائفر کیس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ نہیں ہو سکا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر اپیلوں پر سماعت جو ہے وہ عید کے بعد 16 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ کہا یہ جا رہا تھا، دیکھا یہ جا رہا تھا کہ شاید عید سے پہلے سائفر کیس کا فیصلہ ہو جائے اور خان صاحب جو ہے اس سائفر کیس میں بری ہو جائے۔ لیکن ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس آئے ہیں تو یہ 16 اپریل عید کے بعد، چھٹیوں کے بعد جو کیس دوبارہ سے جو ہے وہاں پہ لگے گا، اور پھر دیکھا جائے گا کہ وہاں پہ اس کا کیا نچوڑ نکلتا ہے اس کیس کا۔ تو اس طرح کی سچویشن ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ فارم 45 اور فارم 47 وہ تو ابھی تک ویسے ہی چل رہا ہے، اور ابھی تک بہت سارے حلقے کھلنے ہیں، پروٹیسٹ بھی جاری ہے۔ چونکہ عید کے بعد جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام پہلے نکلے گی، اور اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں نکلے گی۔ تو یہ بھی ابھی دیکھا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہونی ہیں، کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے گی، کس طرح سے الائنس بنایا جائے گا، یہ ابھی عید کے بعد بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ لیکن ملک میں ایک طرف لا قانونیت ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ 300 روپے تک پہنچ چکی ہیں، اور اس کے ساتھ جو غضب کا ریٹ تھا ابھی وہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ 4500 سے 5000 کے آس پاس اس کا ریٹ ہوگا، لیکن 3900 روپے وہ بھی کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن میں حالات بہت سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب رات کامران شاہد صاحب کے ایک ٹاک شو میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے خان صاحب کے جو جیل سہولیت دی گئی اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جیل ہی ہوتی ہے۔ تو آگے سے کامران شاہد صاحب نے رانا صاحب کو کہا کہ آپ کو اس لیے اعتراض نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات ریکارڈ کا حصہ بن جائے کیونکہ جلد یا بدیر آپ بھی جیل میں جا سکتے ہیں۔ تو رانا صاحب نے بڑا کہکا لگایا اس بات پہ۔ انہوں نے کہا جی بالکل، میں تو تیار ہوں جیل جانے کے لیے، اور مجھے پتہ ہے۔ اور پھر کامران شاہد صاحب نے کہا کہ بہت جلد آپ بھی جیل جا سکتے ہیں۔ رانا صاحب نے کہا جی ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ۔ تو مطلب حالات کس طرف جا رہے ہیں آنے والے 3 4 5 ماہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے گی؟ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں
وہ ان کو 2 سال کی ایکسٹینشن دی جائے گی. سننے میں یہ آ رہا ہے مبینہ طور پر اگر وہ قاضی فائز صاحب چلے گئے اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ایک دم سے حالات پاکستان کے بدلنا سٹارٹ ہو جائیں گے. ابھی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط والا معاملہ یا ان کو خط بھیجے گئے اس معاملے کو اوپر سے کچھ ڈالا جائے گا, کچھ نئی پریس کانفرنس کروائی جائیں گی لوگوں سے یا کچھ نئے تلخ خیز انکشافات ہوں گے جو ان سے بھی ان خط والی نیوز سے بھی بڑی بریکنگ نیوز ہوگی. اور یہ ججز کی خط والا یہ سارا کچھ جو ہے اس بریکنگ نیوز کی گر تلے دب جائے گا. اگر ایسا ہوا تو یہ بہت بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا کیونکہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو اس کیس کا فیصلہ بالکل ہونا چاہیے اور سامنے آنا چاہیے کہ اس کیس میں کیا ہوا. لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے مبینہ طور پر کہ کچھ ہونے جا رہا ہے, کچھ بہت بڑی بڑی پریس کانفرنسیں ہونے جا رہی ہیں جیسے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی جو تھے کچھ ویسا شاید ہونے جا رہا ہے. یہ ابھی مبینہ طور پر ہے, ابھی سامنے نہیں آیا. یہ بڑا ایک سرپرائز ہوگا آنے والے دنوں میں کہ عید سے پہلے شاید سننے میں یہی آ رہا ہے, کنفرم نہیں ہے, سننے میں یہی آ رہا ہے کہ عید سے پہلے جو ہے وہ بڑا سرپرائز ہونے جا رہا ہے. یعنی کہ ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس طرح ڈی سی اسلام آباد کی تھی سوری پنڈی کی تھی, تو اس طرح کا کوئی کریٹ ہونے جا رہا ہے. تو یہ معاملات ہیں اس طرح کے. باقی پنجاب حکومت جو ہے وہ ابھی کرائم کو کنٹرول نہیں کر پا رہی. بچوں کے ساتھ ریپ کیسز اور بچیوں کے ساتھ ریپ کیسز یہ بہت ان کی تعداد بڑھ چکی ہے. میں ڈسٹرکٹ بھاول نگر کی بات کروں, جیسے اسلامی یونیورسٹی بھاول نگر میں ایک لڑکی کا اغوا کیا گیا, اس کا ریپ کیا گیا, اس کو ایک جگہ پہ رکھا گیا. اس طرح کی سچویشن ہے. وہاں پہ رکشہ ڈرائیور کا بیان بھی آ گیا. مریم نواز صاحبہ نے جو سی ایم پنجاب ہے انہوں نے اس پہ نوٹس بھی لے لیا لیکن کچھ نہیں نکل رہا. کوئی ایف آئی آر تو درج ہو گئی لیکن ملزمان کو نہیں پکڑا جا رہا. اور پچھلے اس رمضان شریف میں 5 سے 8 واقعات بھاول نگر میں ہو چکے ہیں لیکن ایک بندہ بھی اریسٹ نہیں کیا جا سکا افسوس کے ساتھ. تو سی ایم صاحب, پنجاب صاحبہ, آپ کا نوٹس لینا بے معنی ہے, بے فائدہ ہے, فضول ہے. کسی قسم کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تو تب ہو جب ملزمان گرفتار ہو, ان کو واقعی سزا ملے. لیکن سزا ہمارے نظام انصاف میں نہیں ملتی کیونکہ جو پراسیکیوشن تو اپنا کام کرتی ہے وہ ملزم کے ساتھ مل جاتی ہے. لیکن یہاں پہ جو ہماری پولیس ہوتی ہے, جو پولیس اس کی جو ایف آئی آر پر لکھی جاتی ہے اس میں جو ضمنی لکھی جاتی ہے, جو گواہیاں لکھی جاتی ہیں, وہ جو پروف ہوتے ہیں وہ اتنے ویک ہوتے ہیں کہ ملزم جو ہے وہ اس کو ریلیف مل جاتا ہے. اور یہ بہت ہی افسوسناک ہے. تو اس طرح کے حالات ہیں پاکستان کے. آنے والا وقت جو ہے وہ مزید سرپرائز سے بھرپور ہوگا. عید کے بعد آئی ہوپ کہ بہت بڑی بڑی پریس کانفرنسیں ہوں گی اور میں بھی جو ہے یہ ججز والا کیس اس کا کچھ بھی نہیں بنے گا, کچھ بھی نہیں بنے گا. یہ بس میڈیا کھیلا جا رہا ہے. مزید معلومات کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے. پاکستان زندہ باد.